دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی هدانا لهذا وما كنا مهتدين لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سيد الكرام وسيد الأسلماء في الوجود جبل المقام المعون نقطة الظاهر الوجود خاتم البلسبق والفاتح من خلق المول الحق بالحق بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیت طیب الوطاہر المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لعنت اللہ علی عنان الادائبین وغاصبین وحقوقہن ومنکر ولایت ولی اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى دروس ملک والاکواب قالوا بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتمداری ماتم حسین فی والی ورحمت قرار کرولان انواع سن 1444 ہجری 21 رمضان امام برگاہ حق فاطمہ خالق کائنات اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات ہر کسی کو عز و امان میں رکھے۔ خالق کائنات ہمارے کربلا کے صدقے سب کو ان کی نیتوں کے مطابق ہر قدم کے بدلے ہر سانس کے بدلے عظیم عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے کربلا کے امام حسین کی مظلومیت کے صدقے مسلمان جہاں جہاں بھی عزاداری حسین اور جو پڑھ رہے سب کو زمان میں رکھے، سب عزاداروں کے زمان میں رکھے۔ ہمارے کربلا کے خالق کائنات میری تعلیم جتنی بھی رہ گئی سب پوری حضور اور مکمل کرے، آمین۔ سارے آمین ضرور کا کرو کہ آمین کہنا ثواب ہے۔ خالق کائنات جو حضرت خدا کی ذات معلوم ہے سب کو جو خدا کی زیارت نصیب کرے سب مسلمان۔ خالق کائنات امام مہدی خزمان ہوئی تو خدا کا معلوم کا جاز ظہور فرمائے۔ تو اللہ کا درود مل کے بعد بلند پڑھو جتنی جن کا علی بادشاہ تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل ماتمداری ماتم حسین پھر مولانا اقرار عزیزان معافرت عزیزان اسلامی کرامی عزداران معرفت، خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک قسمت کے تحت خالق کیا پر کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اب کہہ رہا ہے تنہا نہیں چھوڑا، تو پھر یہ بتاتے چلو اللہ کہہ رہا ہے تنہا نہیں چھوڑا، تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو ابو طالب نے نہیں حلیمہ نے پالا ہے۔ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے بس دعا کی صورت میں اے حبیب ہم نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اب گفتگو یہ ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے جو قرآن کی تلاوتوں کی بہار ہے۔ جس طرح رمضان اور شوال برابر نہیں ہو سکتے، نہیں کوئی کہہ دے شوال اور رمضان برابر ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی مسلمان بھی نہیں کہے گا، کسی فرقے کا بندہ بھی نہیں کہے گا شوال اور رمضان برابر ہے۔
کیونکہ وہ جانتے ہیں رمضان سید ہے، شوال سید نہیں. یا پھر کوئی یہ کہہ دے بدھ اور جمعہ برابر، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا بدھ اور جمعہ برابر نہیں، حتیٰ کہ ایک بندے نے بدھ کو جمعہ پڑھا دیا تھا. کوئی یہ بھی نہیں کہے گا بدھ اور جمعہ برابر نہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا رمضان اور شوال برابر نہیں. جب رمضان اور شوال برابر نہیں ہو سکتے، کوئی یہ کہہ دے قرآن و گیتا برابر نہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا قرآن و گیتا برابر نہیں. جب قرآن و گیتا برابر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کہہ دے رمضان و شوال برابر نہیں ہو سکتے، قرآن و گیتا برابر نہیں ہو سکتے. کوئی جو بدھ کو جس نے جمعہ پڑھایا تھا اب بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ اب رمضان اور شوال برابر نہیں ہو سکتے، سید اور غیر سید برابر نہیں ہو سکتے، بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، جب قرآن اور گیتا برابر نہیں ہو سکتے تو پھر نسل سفیان اور نسل عمران برابر کیسے ہو گئے؟ نسل سفیان اور نسل عمران برابر کیسے؟ جب نسل عمران پاکیزہ سجدہ طیبہ ہے اور نسل سفیان ملونہ سجدہ. اب نسل عمران اور نسل سفیان برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ رمضان ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے اول الامر. امر بھی امر ہے، اول الامر بھی امر ہے. امر امر ہے. جتنے بھی یہاں انسان بیٹھے ہیں یہ بھی امر، کیونکہ آپ کے اندر جو روح ہے وہ امر ہے، امر کے تحت استعمال ہو رہی ہے. اب روح بنی امر، سننا، روح تھی امر، روح ہوئی امر. کوئی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ جسم امر ہے، کیونکہ جسم تو امر ہو ہی نہیں سکتا. روح امر. اب روح امر بن گئی. دھیان سے لفظ سننا، روح امر. کبھی روح کو بھی موت آئی ہے؟ جب روح کو موت نہیں آتی تو پھر اول الامر کو موت کیسا؟ اگر اول الامر علی ہے، اول الامر علی کہلاتا ہے. جب امر اور امر کو موت نہیں آتی تو اول الامر کو کیسے آ گئی؟ کیونکہ اول الامر علی ہے. آپ کسی بستی میں بھی چلے جائیں، کسی میں بھی چلے کے جائیں، کہاں بھی پوری دنیا کے جہاں بھی ڈاکٹر ہے وہاں سے چلے جائیں، ان سے پوچھنا آپ نے کبھی روح کا علاج کیا ہے؟ وہ بھی کہے گا نہیں. وہ کہیں گے پاگل ہو گئے. سوال کرنا، کسی مولوی کو بھیج دینا، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، وہ ڈاکٹر سے پوچھ لے گا، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں. 73 فرقے کیا 73 فرقے اس پہ راضی نہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا جو بھی ہو، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوتا. اس کا مطلب امر ہے، روح بنی امر، کیونکہ روح امر تھی. اب جب امر کو موت نہیں آتی، جتنے بھی انسانیت کے ڈاکٹر ہیں، جتنے بھی جو بھی ڈاکٹر ہے، ان سے پوچھنا کبھی امر ہے. ایک مزے کی بات بتاؤں، خالی انسانوں کے اندر روح نہیں ہوتی، جہاں مرضی چلے جائیں، جانوروں کے اندر بھی تھی روح ہے. کیونکہ اللہ نے انسانیت سے وعدہ نہیں لی، انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا. اب انبیاء سے وعدہ لیا. اب روح امر ہے، اس لیے کہ روح امر بن گئی. جب روح امر بنی، اب روح برابر نہیں. اب انسان ڈاکٹر انسان کا ہوتا، ڈاکٹر جب علاج کرتا ڈاکٹری سیکھتا تو وہ جسم کا ڈاکٹر ہوتا، روح کا نہیں. روح بنی امر اور علی بنا اول الامر. کیونکہ میرا مولا 82 جنگیں لڑ چکا تھا، تو 82 جنگوں میں شہید کیوں نہ ہوا؟ وہ صرف مسجد میں شہید کیوں ہوا؟ اگر 82 جنگیں لڑا علی، 82 جنگیں، خالی وہ مسجد میں شہید کیوں ہوا؟ اس مسجد جنگوں میں اسے چوٹ کیوں نہ پہنچی؟ جنگوں میں اسے زخم کیوں نہ لگے؟ کیونکہ جنگوں میں اگر شہید ہوتا تو وہ تھا اللہ کا شیر، اور اللہ کا شیر اگر جنگ میں ہوتا تو پھر اللہ کو شکست تھی. اور اللہ نے کیا کہنے یا علی تیرے عظمت کو، آیا بھی کعبے سے، آیا بھی کعبے میں، آیا بھی کعبے میں، گیا بھی مسجد سے، آیا بھی اللہ کے گھر سے، گیا بھی اللہ کے گھر سے، آیا اللہ کے گھر سے تھا، گیا محمد کی مسجد نبوی کی بنی ہوئی شبی کے گھر سے. آیا اللہ کے گھر سے تھا، گیا محمد کی مسجد سے. کیونکہ اول الامر کو موت
जब अमर को नहीं आते तो उलुल अमर को कैसे आ गई? कुछ ना क़यामत के दिन पीर होंगे, पीर, और वो पीर ऐसे होंगे कि जैसा कोई ना हो। फक्र क्या करो अपने पीरों पे, क्योंकि तुम्हारे पीर वो हैं जो इन्होंने पीर पीर दिखाए। अब तुम्हारे पीर वो हैं जो अपने मुरीदों को बशकवाएंगे। पर कुछ पिया क़यामत में पीर ऐसे होंगे जो अपने मुरीदों को कहेंगे हमें भी बशकवा दो, हमें भी बशकवा दो। पूछना ये था जो क़यामत के दिन जो पीर मुरीदों को कहेंगे हमें भी बशकवा दो, वो क्यों? अच्छा वो हमें भी राजी कर दो। जिन्होंने रज़ी अल्लाह लगाया था कि दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, रज़ी अल्लाह वो लगाता है जिससे पहले जो नाराज हो, जिससे अल्लाह नाराज हो। और अल्लाह हर किसी से राजी नहीं होता, राजी भी उसी से होता है जिससे सैयदा हो। फिर हमें कहते हैं आप अली अली ज्यादा करते हैं, अली अली ज्यादा करते हैं। आप अली से मोहब्बत क्या है? मैं पूछना ये चाहता हूं, हमें छोड़ो, हमें मोहब्बत क्या है? हमें छोड़ो, हमें मोहब्बत क्या है? तुम ये बताओ तुम्हें अली से दुश्मनी क्या है? हमें छोड़ो, हमें मोहब्बत अली से क्या है? तुम ये बताओ तुम्हें अली से दुश्मनी क्या है? हम मोहब्बत करते हैं, ठीक, तुम ये बता दो तुम्हें दुश्मनी क्या है अली इब्न अबी तालिब से? क्योंकि हर कोई भी ये भी नहीं जानता, हर कोई ये भी नहीं जानता, पर इतना मैं भी जानता हूं। तू अली को मान, अली तब भी अली है। तो अली को ना मान, अली तब भी अली है। तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, तेरे छोड़ने से अली घटता नहीं। तू अली को मान, हम ये मिन्नतें नहीं करेंगे अली मान ले, अली में इजाफा हो जाएगा, अली को मान ले, अली में इजाफा हो जाएगा, अली को मान ले, अली में इजाफा हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे अली को मान अली में इजाफा हो जाएगा। तू मान अली तब भी अली है, तू ना मान अली तब भी अली है। तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, तेरे छोड़ने से अली घटता नहीं। पर एक बात याद रखनी, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। अब अल्लाह कह रहा है अमर को मौत नहीं आती। मैंने तलावत किया वज़ुहा वलैली ज़जा, सूरह वज़ुहा क्या आयत है? सूरह ज़ुहा है। अल्लाह इस तीसरी आयत में कह रहा है हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह कह रहा है मशरिक में मोहम्मद मुस्तफा मक्का में खड़े होके अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, अल्लाह पे तौहीद पे खुतबा दे रहे थे, अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, अल्लाह के अपने महबूब की तारीफ कर रहे थे। और मुशरिकीन मक्का देख रहे थे। जैसे मुशरिकीन मक्का ने देखना शुरू किया कि मोहम्मद मुस्तफा हमारे बुतों की तौहीन कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफा हमारे बुतों की तौहीन कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफा हमारे बुतों की तौहीन कर रहे हैं। आज मुस्तफा को रोकता, वो मुस्तफा को उन्होंने रोकना शुरू किया। उन्होंने कहा पहले मुस्तफा को समझाएंगे, मुस्तफा ना समझा फिर हमला करेंगे। उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफा को समझाना शुरू किया। अब मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, अब मोहम्मद मुस्तफा को समझाना शुरू किया। अब मुशरिकीन मक्का आगे बढ़ कहा मोहम्मद मुस्तफा ना समझे तो कत्ल कर देंगे, अब मोहम्मद मुस्तफा का नबी ना समझे तो हम कत्ल कर देंगे। अब मोहम्मद मुस्तफा ने समझाना शुरू किया, आप लड़की ले लो अगर आपको औरत चाहिए को। अब नबी चुप रहे, उन्होंने औरत की ऑफर किया, अब नबी चुप रहे। अब उन्होंने कर औरत नहीं तो खुदाने ले लो, जा कहेगा हुकूमत दे देंगे, यमन की हुकूमत चाहिए यमन की देंगे, जहाँ की हुकूमत चाहिए हुकूमत देंगे, मिस्र की हुकूमत चाहिए मिस्र की देंगे, मदीने की चाहिए मदीने की देंगे। बस हमारे पीरों कुछ ना करो। नबी चुप रहे। नबी ने कहा मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, अल्लाह की तारीफ करता रहूंगा। अब मुशरिकीन मक्का के अंदर नबी खड़े थे, मुशरिकीन मक्का को गुताया। मुशरिकीन मक्का जैसे आगे बढ़े, मुशरिकीन मक्का ने कहा अब हमला करते हैं। अब नबी है एक जगह खड़ा, पर नबी अगर आगे बढ़े तो नबी नहीं रहता, फिर रहमत लिल आलमीन नहीं होता। जो लोग अगर पीछे हटे तो नबी नहीं रहता। अब नबी खड़े, पीछे मुड़ के देखा तो मुशरिकीन मक्का आगे पीछे न शुरू हुए। अब जैसे मुशरिकीन मक्का पीछे हटे, मुस्तफा देखते हैं मैंने तो कुछ कहा नहीं था, ये हमले करने आते पीछे की उठे, पीछे मुड़ के देखो तो अबू तालिब आ रहे थे। अब अल्लाह ने भेज दी बस अबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अब तूने कहा हलीमा ने मुस्तफा को पाला, ये बता हलीमा ने पाला था या अबू तालिब ने पाला था? हलीमा ने पाला था या अबू तालिब ने पाला था? तू कह रहा अबू तालिब हलीमा ने पाला, ये बता हलीमा ने पाला था अबू तालिब? अगर हलीमा ने पाला था तो हलीमा को आना चाहिए था, अबू तालिब क्यों आ रहे हैं पीछे?
اللہ نے بھی آیا تو تار دیوا زحا والا علی دا سجایا بھی انہوں نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ علی اور مصطفیٰ جو کعبے میں آیا اور مسجد سے گیا، وہ نبی، وہ علی، یہ تو وہی علی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے 10 چیزوں کو میں نے خلق کیا جو ایک دوسرے پہ غالب اتری، 10 چیزوں کو۔ ایک امر، پہلی من خلق الجوال، پہاڑ، میں نے پانی کو خلق کیا، پہلے میں نے پانی کو خلق کیا۔ پانی نے کہا کون ہے جو مجھ سے افضل ہو؟ اللہ نے کہا میں نے پانی پہ پہاڑ دے مارے۔ اللہ نے کہا پھر میں نے پہاڑ کے بعد خلق کیا لویا، اب پہاڑ کو غرور آیا، پہاڑ کہتا کون ہے جو مجھ سے افضل ہو؟ اللہ نے لوہے کو خلق کر دیے، اب لویا پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، اب لو پتھر کے پاس، اب پھر لوہے نے خلق، لوہے نے غرور میں لوہے کہتا کون ہے افضل جو مجھ سے غالب ہو؟ اب اللہ نے لوہے کو افضل، اللہ لوہے نے لوہے غرور میں آ گیا، لوہے کہتا کون افضل جو مجھ سے غالب ہو؟ اللہ نے آگ کو خلق کی، اب آگ لوہے کو جلا دیتی ہے، اب آگ کہتے کون ہے جو افضل من خلق الآگ، اب آگ کہتے کون افضل جو مجھ سے غالب ہو؟ اب آگ کے بعد اللہ نے بارش خلق، بادل خلق کیے، اور بادل خلق کر کے بارش بسا دی، اب بارش بجانے پر بارش پانی برسی، پانی آپ کو بجا دیتا ہے۔ اب پھر بات بجھی تو بادل کہنے لگے کون ہے جو مجھ سے غالب ہو؟ اب اللہ نے بادل کے بعد ہوا خلق کی ہے، اللہ نے ہوا غرور میں آ گئی، ہوا غرور میں آنے کے بعد کہتے کون ہے غالب جو مجھ سے غالب، غرور میں آ گئی، ہوا کہتے میں افضل ہوں سب سے، اب ہوا کہتے کون ہے غالب جو مجھ کے بعد افضل ہو؟ اب بادل ہوا بادلوں کو لے کے ڈوب جاتی ہے، ادھر ادھر پھینک دیتی ہے جو پانی۔ پھر اللہ نے انسان کو خلق کر دیا، انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کہتا کون افضل جو مجھ سے غالب ہو؟ پھر اللہ نے موت کو خلق کیا، موت کہنے لگی کون افضل جو مجھ سے غالب ہو؟ پھر اللہ نے موت کے بعد عمر کو خلق کیا، اب عمر کہتا کون جو مجھ سے غالب ہو؟ پھر اللہ نے عمر کے بعد اولو الامر کو خلق کیا، اب اولو الامر تھا علی، غالب علی کل غالب، اب علی غالب بھی ہے کل غالب بھی، غالب بھی ہے کل غالب بھی۔ کون ہے جو مجھ سے افضل ہو؟ اب علی سے افضل کوئی نہیں، عمر العلماء نبی افضل، علی افضل۔ اب عمر پہ بھی افضل علی اور علی کے بیٹے ہیں، کون ہے جو مجھ سے غالب ہو؟ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ کعبے سے آیا تھا، مسجد سے گیا، کعبے سے آیا مسجد سے گیا، یہ تو وہی علی نہیں 21ویں کی شب 21 رمضان علی کی بیٹی یتیم ہو گئی، پردیس میں لٹ گئی علی کی بیٹی دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تب جب سیدہ دنیا سے گئی، دوسری مرتبہ تب جب علی دنیا۔ اب علی کے جانے کے بعد پردیس میں لٹ گئی علی کی بیٹی، خالی پردیس میں لٹی نا، یتیم بی بی زینب کے یتیمی کے دن شروع ہوئے۔ اب بی بی زینب کے یتیمی کے دن شروع ہوتے ہیں، عزدران حسین بن علی کی بیٹی اب 17 رمضان ہے، جب خطبہ دیا نا امام علی نے تو ایک صحابی کہتا ہے یا علی آپ کے خطبے سے ڈر لگتا ہے، یا علی آپ کے خطبے سے ڈر لگتا ہے۔ علی نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے خطبے کی عجیب آواز، عجیب لہجہ، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ رمضان کا مہار قرآن تلاوت ہے اور آخری ہے۔ اب مصطفیٰ نے، اب علی ابن ابی طالب نے جب آخری خطبہ دیا 17 رمضان گھر چلے،
اور خطبے میں کہا اے کوفے کی عورتوں، جب کل کو یہاں میری بیٹی آئے تو پتھر نہ مارنا۔ رمضان کو علی ابن ابی طالب اپنی بیٹی کو لے کے گئے، کبھی کچہری، کبھی دارالمارا، کبھی بازار، ہاتھ پکڑ کے دکھایا۔ علی کی بیٹی روک کہتے بابا یہ کچہری، یہ بازار، بہن بھائی بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، مجھے کیوں دکھائے جاتے؟ علی کی بیٹی علی روک کہتے بیٹی کو زینب یہ دیکھ لے، کیا پتا ایک دن کوئی نہ ہو، نہ بھائی ہو، نہ کوئی، ایک دن یہاں پر بغیر چادر کے آنا پڑے، بغیر چادر کے آنا پڑے۔ اب علی کی بیٹی کو دکھایا۔ تا رمضان ایک صحابی عثمان بن حنیف، اب اس نے نا کھانا بنایا، حلوہ افطار کے لیے، اتنا بنایا کہ ایک بندہ چکھ سکتا تھا بس۔ اب اس نے بنایا، عثمان بن حنیف اس کا صحابی تھا، وفادار علی، اس نے سوچا کیوں نہ علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ علی کے گھر چلا گیا، کہا مولا میں نے افطار بنائی ہے، میں نے کہا آپ کھا لی، آپ چکھ لیجیے کیسا بنا۔ علی بن ابی طالب نے واپس کر دیا، واپس کر کے کہا اے عثمان بن حنیف یاد رکھی کبھی تیرے مولا نے ان چیزوں سے اپنے لطف اندوز نہیں ہوا، غذا نہیں کی، غذا نہیں کی۔ 17 رمضان کو آخری افطاری علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کی، ام کلثوم کے گھر کی۔ یاد رہے کبھی اس علی کی بیٹی کو بے اولاد نہ کرو، اس کا اصل نام تھا زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، اب اصل نام تھا زینب صغریٰ۔ اب اسے ام کلثوم اس لیے کہتے ہیں کلثوم کی ماں، ایک بیٹی تھی کلثوم کی ماں حضرت ران حسین بن علی۔ اب جب دیکھا تو علی کے گھر گئے کلثوم کی، اب علی کے کلثوم کے گھر گئے امام علی، بیٹی نے 2 چیزیں رکھی، ایک دودھ، دوسرا نمک۔ امام نے کہا ایک اٹھا لو، یاد رہے 2 چیزوں کو کبھی تیرے بابا نے غذا نہیں نہیں ہوا، 2 افطار۔ اب بیٹی نے سوچا کہ دودھ ہے پر نمک اٹھا لیتی ہوں، نمک اٹھانا چاہ، امام علی کہتے ہیں اے بیٹی دودھ رکھ لو، نمک پڑے رہا دودھ اٹھا لو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا کل کاش کوئی مہمان آ جائے جسے شربت پلانا پڑے، بی بی کلثوم کو کیا پتا وہی مہمان علی کا قاتل ہوگا، وہی مہمان علی ابن ابی طالب کا قاتل ہوگا۔ مسجد میں تھے، اب پڑا صبح وہ منحوس قاتل آ گیا ضرب لگانے، ساروں نے دیکھا تلوار ایک طرف بیٹے کھڑے ہوئے، ساروں کے ہاتھ کے نگاہ، جیسے ہی علی کرنے کا عباس نے تلوار میں ہاتھ رکھا کہ بابا اجازت دیں گے ماروں قتل کروں قاتل۔ ابھی عباس کو عباس کا نام لیا اور علی نے کہا با نے سوچا کہ بابا اجازت دیں گے ماروں گا، عباس قاتل کو شربت پلا۔ اتنا کہنا تھا حضرت حسین جو اپنے قاتل کو شربت پلائے، جسے معلوم ہو کہ اس کا قاتل ہے اور اس کا شربت پلائے، جتنا کہنا تھا باس رو کے کہتا بابا میں کہا آپ شربت پلاؤ، اب شربت پلا، کیا پتا جو بیٹوں کو بھی اپنے بیٹوں کے ذریعے اپنے قاتلوں کو شربت پلا۔ علی کی بیٹی جب علی مسجد میں جا رہے تھے نا تو آگے بدکوں کا ڈھیر آیا، بدکوں کا ڈھیر گزرنا ہوا تو امام علی کو انہوں نے ابا پکڑی، کہا مولا آگے نہ جائیے، بدکوں کا ڈھیر ہوا۔ اب کہنے لگے حسان انہیں اگر پانی اور کھانا پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا، اس کے پرندے جانتے ہو، اس کے پرندے جانتے ہو
اب پردیس میں لٹ گئی. عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو, کیونکہ اگر کسی کے گھر اللہ معاف کرے 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا, بزرگ, تو اس کے گھر بھی عید نہیں ہوتی. یہ تو پھر بھی تمہارا امام ہے جس کے پردیس میں علی کی بیٹی جیسی, علی کی بیٹی علی بی بی زینب جیسی بیٹی ہو, یتیم ہو گئی ہو. بی بی زینب جیسی بیٹی یتیم ہو گئی ہو پردیس میں. کربل اب زخمی سارا بابا کا گھر ہے, رکھا ہوا گود میں, علی کی بیٹی بیٹھی ہے گود میں. اب بی بی زینب روک کہتے بابا اٹھیے, بابا آپ نے کہا تھا چل کے دکھائے, میں باپ نے کہا تھا بات کیجیے, میں شرماتی تھی آپ نے کہا تو باتیں نہیں کرتی تھی, بابا اٹھیے. اتنا کہیں تو بابا اٹھیے, آپ شرماتے تھے, آپ نے کہا تھا باتیں کیجیے, میں باتیں نہیں کرتی تھی, بابا اٹھیے. اب اتنا کہیں تو علی کی بیٹی کہتے ہیں زینب بی علی کے ابا علی ابن ابی طالب کہتے بی بی زینب علیہ, بی بی زینب علیہ سے کہتے بی بی زینب کہ زینب ایک دفعہ چل کے دکھا دے, ایک دفعہ چل کے دکھا دے. اتنا کہنا تھا دارو بیٹوں کے درمیان بیٹے بیٹوں کے درمیان کا ایک دفعہ چل کے دکھا دے. بیٹوں کے درمیان جتنے تھے بیٹے تھے, بی زینب نے چلنا شروع کیا. اب بی بی زینب کا چلنا تھا, علی نے کہا بابا بہن کو سنبھالنے چلنا نہیں آتا, اللہ جانے تب کیا ہوگا جب 11 محرم ہوگی, بغیر چادر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے چلے گی. باپ کے سامنے جو نہیں چل سکتی شرابیوں کے سامنے کیسے چلے گی؟ باپ کے سامنے جو نہیں چل سکتی شرابیوں کے سامنے کیسے چلے گی؟ 4 صحابی علی کے ہیں, علی کے گھر کے بیٹھ ٹاپوں کی آواز ہے گھوڑوں کی. عباس دوڑا تلوار لے کے, جیسے دوڑا ابا علی نے کہا عباس رک جا, میرے ہوتے ہوئے تلوار نہ نکالی. اب علی گئے, 4 صحابی تھے. پہلے کا نام تھا حذیفہ بن یمانی, دوسرے کا نام تھا ابراہیم اشتر, ابراہیم ابن مالک اشتر کا مولا میں. امام علی نے کہا کون ہو؟ کا مولا صاحب. تیسرے کا نام تھا عبداللہ ابن عنیس. اب چاروں نے کہا, چوتھے کا نام تھا عبید اللہ. اب 4 صحابی تھے. کا مولا ہم ہیں. کا کیوں آئے ہو؟ کا مولا آپ اپنے حفاظت کرنے دیجئے, جب سے آپ نے آقان رمضان ہے آپ کے خطبے سے بڑا ڈر لگتا ہے. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ جب 17 رمضان کو خطبہ دے رہے تھے نا, تو ایک عورت نے کہا تھا ہمیں آپ کے لہجے میں قرآن سننا. کیسے؟ کہا یہ بی بی زینب علیہ سن لینا. حضرت ران حسین جیسے بی بی زینب قرآن سناتی تھی نا عورتوں کو, کوفے کے عورتوں کو, تو ایک دن کوفے کے عورت نے آپ علی سے شکایت کا پتہ نہیں آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا, جب بھی قرآن سننے جاتے ہیں تو وہ بال اتار کے چادر اتار کے بال اتار کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں پہچان لو کل زینب ایسی ہیں بھول نہ جانا. اب حضرت علی نے خطبہ دیا, دیکھیں حذیفہ کہتا ہے کہ مولا آپ خطبے سے بڑا ڈر لگتا ہے, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ قرآن کی تلاوت کی بار 2 لے جلی کی طرح بولتے تھے, عرش پہ اللہ فرش پہ زینب, عرش پہ اللہ فرش پہ زینب. بس آخری جملے. حضرت ران حسین بن علی. اب 4 صحابی. حذیفہ کہتا ہے مولا اپنی حفاظت کرنے کے دیجیے. علی نے کہا کیوں؟ کہ مولا آپ سے خطبے سے ڈر لگے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب علی ابن ابی طالب نے نا حسین کی داڑھی چومی. حسین کی داڑھی جب چومی نا, حسین کو کہا حسین جیسے داڑھی چومی. حسین نے پوچھا کہا بابا میری داڑھی کیوں چوم رہے؟
کا ایک کا مصطفیٰ نے تیرے نانا نے ایک مرتبہ میری داڑھی چومی تھی اور مجھے کہا تھا اے علی یہ داڑھی ایک دن خون سے گذاب ہوگی، پر بابا اب آپ پر علی نے خالی داڑھی نہ چومی پورا جسم چوما اور کہا اے علی حسین ابن علی کو کہا حسین خالی میری داڑھی تو خالی میرے خون سے گذاب ہوگی، پر تیری داڑھی خالی میری داڑھی تو میرے خون سے گذاب ہوگی، پر تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی اصغر کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے۔ حضرت نے اتارا مجھے میرے لیے اپنی تعلیم نے انتقان آپ گھر چلے جاؤ، صحابیوں کو حذیفہ کو گھر چلے جاؤ، حذیفہ کو گھر چلے جاؤ، ابن استر کو گھر چلے جاؤ، اب حذیفہ عبداللہ ابن نافع کو گھر چلے جاؤ کہ مولا اپنے حفاظت کرنے دیجیے، 4 صحابیوں کو گھر چلے جاؤ، اب حذیفہ کہتے ہیں کہ مولا گھر حفاظت کرنے دیجیے، اب علی کہتے ہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں چلے جاؤ مجھے اللہ کے حوالے کرو، اب امام ہو کے حکم دیا، امام نے حذیفہ کہتا اب ہمارا پہ رکن حرام ہو گیا تھا، ہم پیچھے مڑتے تھے تو ایسے چل کے جیسے منہ علی کی طرف تھا پیچھے طرف قدم چلتے تھے، اب چلتے تھے، اب حذیفہ کہتا ہے جیسے میں گھر گیا تو مجھے میری بیوی کہتے تھے حذیفہ تو روتا کیوں، تو علی کا صحابیوں کو روتا ہے، علی کا صحابیہ تو کبھی نہیں روتا ہے، حذیفہ کہتے ہیں کبھی ہمیں علی نے اپنی حفاظت نہیں کرنے دی، اب علی کے دشمن بہت ہے، ہمیں علی نے حفاظت نہیں کرنے دی۔ حضرت حسین ایک بات یاد رکھنا، خالد ابن ملجم قاتل نہ ابن ملجم کو بھیجنے والا فرعون شام تھا، فرعون شام تھا، لانتی کے بچے فرعون شام تھے، ابن ملجم خالی لانتی نہ ابن ملجم لانتی خالی قاتل نہ تھے، فرعون شام لانتی کے بچے نے سب بھیجا تھا، نے کرائے قاتل تھا۔ اب اس نے جیسے اس نے کہا حذیفہ کہتا ہے جیسے میں نے سنا نا کہ علی ابن جیسے میں گھر آیا مجھے میری بیوی نے دلاسا دی، جیسے مجھے نیند آئی مجھے میری بیوی اٹھا کے کہتی حذیفہ اٹھ یہ دیکھ تو یہ آواز کیا تھی، تو آواز آ رہی تھی کل قتل امیر المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا۔ ہے علی ہائے زینب، بیاں کیسے ہو کوفے کا منظر، یہ کہتے ہوں گے جب بیٹی سے حیدر ہمارے بعد ایسے بھی زمانے آئیں گے زینب، اسی کوفے میں پتھر تم کو مارے جائیں گے زینب، ہمارے بعد ایسے بھی زمانے آئیں گے زینب، گلے ان کو لگا کر پیار کرنا ماں کی جانب سے، ہمیں دفنا کے جب حسنین واپس آئیں گے زینب، تمہاری ماں کو بھی دربار میں لوگوں نے بلوایا، تمہیں بھی میری دربار، تمہیں بھی میری دربار میں بلوائیں گے زینب، ہمارے بعد ایسے بھی